ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے قادری فین آفیشل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ ایک بیٹا تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، اپنی ماں کے پاس رہا کرتا۔ اس کی ماں نے اس سے کوئی غلطی ہو گئی، اس کی ماں نے اسے تھپڑ مارا اور گھر سے باہر نکال دیا، دروازہ بند کر لیا۔ لڑکا دروازے پر کھڑا رہا، روتا رہا، اس کی آنکھ لگ گئی، دہلیز پہ سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی، پھر ماں سے فریاد کرنے لگا، ماں میں تیرا بیٹا ہوں، ماں میں تیرا بیٹا ہوں، مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی تو کیا ہوا؟ ماں میں معافی مانگتا ہوں، میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں، ماں آئندہ کبھی ایسا گناہ نہیں کروں گا۔ ماں تو نے مجھے گھر سے نکال دیا، چھوٹی سی غلطی پر تو نے مجھے گھر سے نکال دیا، اب مجھے کون اپنی آغوش میں لے گا؟ اب مجھے کون پیار کرے گا؟ مجھے کون اپنے گھر کے اندر لے جائے گا؟ ماں ایک تو ہی تو ہے جو مجھے معاف کر کے اپنے گھر کے اندر لے جائے۔ اس کی ماں یہ سن رہی تھی، اس کی آنسو نکل آئے، دروازہ کھولا، اپنے بیٹے کو سینے سے چپٹایا۔ اب ذرا سوچیں کہ جب ایک بیٹا، اس کی ماں نے اسے تھپڑ مار کے گھر سے باہر نکال دیا، اس نے اپنی ماں سے معافی مانگی اور ماں اس کا دل پگھل گیا، اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا، اس کی غلطی کو معاف کر دیا، اس کے گناہ کو معاف کر دیا۔ اب یہ بتائیں، جو ماں اتنا پیار کرتی ہے تو وہ ماں معاف کر سکتی ہے؟ جو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ کیسے نہیں معاف فرمائے گا؟ وہ اللہ تو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو ابھی بھی ٹائم ہے، وقت ہے، آ جائیں اللہ کی بارگاہ میں اور کہتے ہیں، یا اللہ میرے بہت گناہ ہیں، میں نے بہت زیادہ گناہ کر لیے، یا اللہ اب میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ایسے ہی تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ ایسے ہی تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا جیسے تم نے کبھی گناہ ہی نہیں کیے ہیں۔ ہاں، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ میرا موضوع تھا۔ تو اس سے ایک بات یاد آئی کہ موت کا مزہ ہر انسان کو چکھنا ہے۔ ذرا غور سے ادھر دیکھ کے سن لیں، ادھر صوفہ آیا ہے، کوئی ہیرے جواہرات نہیں آئے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جا رہے تھے، بہت تیزی کے ساتھ دھوپ تھی، اتنی تیزی کے ساتھ دھوپ تھی کہ نکلا نہیں جا رہا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، مولا اتنی زیادہ دھوپ ہے کہ میں نہیں نکل سکتا، مجھے اتنی زیادہ شدید گرمی محسوس ہو رہی ہے، اے میرے مولا جو اس سورج کے اوپر جو فرشتہ ہوگا اسے کتنی شدید گرمی ہوتی ہوگی، یا اللہ اس کے لیے کچھ تخفیف کر دیں۔ اللہ نے اس فرشتے سے کہا کہ دیکھ میرا بندہ تیرے لیے دعا کر رہا ہے، میرا بندہ تیرے لیے دعا کر رہا ہے۔ وہ فرشتہ اللہ کی بارگاہ مریضہ پیش کرتا ہے، یا اللہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، میں تیرے بندے سے ملنا چاہتا ہوں جو میرے لیے دعا کر رہا ہے، ایک فرشتے کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا مل لے جا کے۔ وہ فرشتہ آیا حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس، حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آیا، کہا تم نے میرے لیے دعا کی؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا ہاں میں نے دعا کی۔ کہا اچھا تم یہ بتاؤ کوئی تمنا ہے تمہاری، کوئی چاہت ہے، کوئی آرزو ہے؟ اگر کوئی تمنا ہو تو میں پوری کر سکتا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا ہاں میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے کہ میں جنت کی سیر کروں، میں دوزخ کی سیر کروں، میری یہ تمنا پوری کر دو، میں جنت اور دوزخ کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اتنا کہا، اس فرشتے نے کہا میری اتنی تو پہنچ نہیں ہے بھائی، میں تمہیں جنت کی سیر کراؤں، میں تمہیں جہنم کی سیر کراؤں، میں یہ نہیں کر سکتا، لیکن ہاں میرے دوست ہیں ملک الموت ان کو کہتے ہیں، ان کا نام ہے ملک الموت، وہ آپ کو جنت کی بھی سیر کرائیں گے، وہ آپ کو دوزخ کی بھی سیر کرائیں گے۔ ہاں ان کے پاس اب میں ان کو بلاتا ہوں، وہ آپ کو کرائیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس وہ فرشتہ موجود تھا، ملک الموت کو بلایا، ملک الموت آئے۔ کیا بات ہوئی؟ ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا ٹھیک ہے مجھے آپ جنت کی بھی سیر کرائیں، دوزخ کی بھی سیر کرائیں، میں سیر کرنا چاہتا ہوں۔ ملک الموت نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں جانے کے لیے پہلے موت آئے گی، پہلے مرنا ہوگا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اس کے تحت مجھے موت آئے گی اور پھر میری روح میرے جسم میں آ جائے گی، پھر تو میں جا سکتا ہوں۔ حضرت ملک الموت نے کہا ٹھیک ہے، ان کی روح قبض کی اور پھر ان کے جسم میں ڈالی، کہا چلو دوزخ کی سیر کرائی، دوزخ کی سیر کر لی۔ اب جنت کی سیر کرنے کے لیے ملک الموت لے گئے، جنت کی سیر کرنے کے لیے ادریس علیہ السلام جا رہے ہیں۔
ادریس علیہ السلام جنت کے اندر داخل ہوئے، جنت کی سیر کرنے لگے۔ ایک ٹائم گزر گیا، حضرت ادریس علیہ السلام جنت کی سیر کر چکے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جنت کی سیر کر رہے ہیں، ایک وقت آ گیا، ملک الموت نے کہا بھائی جنت سے باہر نکل آؤ، چلو ایک ٹائم ہو گیا، اب واپس چلو دنیا میں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہاں؟ جنت میں آئے گئے ہیں، جنت سے بھی کوئی جاتا ہے، جنت میں آئے، جنت سے بھی کوئی نکلے گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب اتنا کہا ملک الموت نے کہا کیا بات کر رہے ہو؟ جنت میں ٹہلنے کے لیے آئے تھے، سیر کرنے کے لیے آئے تھے، آئیے اب چلیے ٹائم ہو گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا نا میں نہیں جاتا، میں تو اس کے اندر آ گیا، اب کوئی اتنا بڑا بیوقوف تھوڑی نہ ہوگا جنت سے باہر نکل کے جائے گا۔ کہ میں جنت میں آ گیا ہوں۔ ملک الموت نے 4 فرشتوں کو بلایا فیصلہ کرنے کے لیے، بات ہوئی کہ یہ ٹہلنے کے لیے آئے تھے، سیر کرنے کے لیے آئے تھے، اب جنت کے اندر چلے گئے تو اب یہ نکل نہیں رہے باہر۔ فرشتوں نے کہا بھائی معاملہ کیا ہے؟ ادریس علیہ السلام سے پوچھا گیا۔ ادریس علیہ السلام نے کہا ہاں میں سیر کرنے کے لیے آیا تھا، جنت میں آ گیا ہوں، اب جنت سے باہر لے جا رہے ہیں، کس بنا پر لے جا رہے ہیں؟ بھائی میرے ساری پرکریا پوری کر لی، جو چیز پوری کرنے کی تھی میں نے پہلے ہی پوری کر لی۔ جنت میں کون جاتا ہے؟ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جو نیک عمل کیے ہوئے ہو، جو نیک ہو اور اس کو موت آ گئی ہو وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے کیا کیا؟ میری روح انہوں نے نکالی، ملک الموت نے میری روح نکالی، روح نکالنے کے بعد پھر میرے جسم میں ڈالی، اب میں جنت میں آ گیا ہوں، اب مجھے کیوں لے جا رہے ہیں؟ ملک الموت نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی یا اللہ تیرا کیسا بندہ گیا، ٹہلنے کے لیے آیا تھا، سیر کرنے کے لیے آیا تھا، اب یہ جنت سے باہر جا رہی نا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا یہ میرا بندہ ہے، اسے اب جنت میں ہی رہنے دو، اب اسے جنت میں ہی رہنے دو، اب اسے جنت سے مت نکالو۔ وہ اللہ کے نبی تھے، ابھی بھی وہ جنت میں زندہ ہیں، اور دنیا میں ابھی 2 نبی زندہ ہیں، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، یہ بھی ابھی دنیا میں زندہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام یہ جنت میں زندہ ہیں۔ تو بات چل رہی تھی کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، کسی کو نہیں چھوڑتی ہے، جب آتی ہے تو کسی سے پوچھتی نہیں ہے آؤں کہ نہ آؤں، جب ٹائم ہوتا ہے انسان خود وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں اس کی موت ہونی ہوتی ہے، جہاں اس کی روح قبض ہونی ہوتی ہے انسان خود وہیں پہنچ جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ان کا وزیر بیٹھا ہوا تھا، ملک الموت انسانی شکل میں آیا، اور وہ بہت گھور گھور کے دیکھنے لگے، اس انسان کو گھور گھور کے دیکھ رہے تھے۔ جب ملک الموت واپس چلے گئے، حضرت سلیمان علیہ السلام سے وہ شخص کہنے لگا، وہ وزیر کہنے لگا حضور یہ کون شخص تھا، یہ بڑا گھور گھور کے دیکھ رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا پر حکومت کی، ہر چیز پر حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہوئی، سب سے بڑی بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ کہنے لگے یہ ملک الموت تھے، کہ یہ مجھے بڑا گھور گھور کے دیکھ رہے تھے حضور، میں ڈر گیا، میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں میری روح نہ قبض کر لیں، کہیں میری موت نہ آ جائے، حضور آپ ایسا کریں نا ہواؤں کو حکم دیں وہ مجھے ہندوستان چھوڑ دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کیسا آدمی، وہ موت ہندوستان میں نہیں آئے گی کیا؟ ملک الموت ہندوستان میں نہیں پہنچیں گے، وہ تو تجھے دنیا کے کسی کونے پر تو چلا جائے گا، ملک الموت آ جائیں گے اور تیری روح کو قبض کر لیں گے۔ اس نے کہا حضور اتنا کرم فرما دیں، ہواؤں کو حکم دیں وہ مجھے ہندوستان چھوڑ دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہواؤں کو حکم دیا، وہ ہواؤں نے اسے اٹھایا، اٹھانے کے بعد ہندوستان چھوڑا، جیسے ہی وہ ہندوستان اترا ملک الموت آ گئے اور اس کی روح قبض کر لی، وہ مر گیا۔ تو پتا چلا بھاگنا نہیں ہے، موت خود دوڑاتی گئی، انسان موت دوڑاتی گئی اور انسان بھاگ رہا ہے۔ جب اس کی زندگی کے دن پورے ہو جاتے ہیں بس اسی دن اس کی موت آ جاتی ہے، اسی دن وہ موت کا فرشتہ اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ ایک انسان نے خواب دیکھا تھا کہ ایک شیر اسے دوڑا رہا ہے اور وہ بھاگ رہا ہے، بھاگتے 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 ایک درخت پڑا، ایک درخت کے نیچے وہ کھڑا ہو گیا، وہاں پر دیکھا ایک گڑھا تھا، ایک بہت بڑا گڑھا تھا، اس کے اندر 2 کالے کالے اژدہے تھے۔ اس نے دیکھا پیچھے شیر آ رہا ہے، نیچے گڑھے میں وہ اژدہے گئے، تو کیا کرتا پیڑ کے اوپر چڑھ گیا۔ جب پیڑ کے اوپر چڑھا تو جس ٹہنی پر بیٹھا تھا وہ ٹہنی ٹوٹنے والی تھی، وہ ٹہنی ٹوٹنے والی تھی، اس کو کالے اور سفید رنگ کے 2 چوہے کھتر رہے تھے۔ اب ٹہنی ٹوٹنے والی کتنی دیر میں ٹوٹ جائے گی، اس کو کوئی کاٹ رہا ہے، بس تھوڑی دیر کے بعد ٹوٹنے والی تھی۔ اور اس نے اوپر جب نگاہ دوڑائی،
ऊपर एक मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ था, उससे शहद टपक रहा था। उसने जब देखा मीठा मीठा शहद उसकी जब जबान पे गिरा तो वो उस शहद को चाटने पर लग गया, उस शहद को चूसने पर लग गया। और जैसे ही उस शहद को चाटने लगा, उसकी लज्जत जैसे उसे मिली, वो भूल गया कि उसे शेर दौड़ा रहा है, वो भूल गया कि नीचे गड़ा है, वो भूल गया कि काले और सफेद रंग के चूहे खुतर रह गए, वो भूल गया कि जिस टहनी पर बैठे गए वो टहनी टूटने वाली है, वो सब भूल गया। और थोड़ी देर के बाद धड़ाम से नीचे गिरा और वो गड़े के अंदर गया और दोनों अजदहों ने उसे डस लिया। जब दोनों अजदहों ने उसे डसा तो उसकी आंख खुल गई, पसीना पसीना रोंगटे खड़े भागता हुआ अल्लाह के वली की बारगाह में पहुंचा। हुजूर मैंने भी ख्वाब देखा था, ये फुला फुला ख्वाब देखा था, हुजूर मुझे ये बताएं वो शेर क्या था। हुजूर वो शेर मुझे दौड़ा रहा था, मैं भाग रहा था, वो शेर क्या था? वो अल्लाह के वली कहते हैं वो शेर नहीं था। कहा फिर क्या था? कहा वो तेरी मौत थी, हर वक्त तुझे दौड़ाती रहती है, मलकुल मौत थे, हर वक्त तेरा पीछा करते रहते हैं, तू भागता रहता है भागता रहता है, कब तक भागेगा? एक दिन तेरी मौत आ जाएगी, तेरा वक्त पूरा हो जाएगा। वो तेरी मौत थी, तू जिससे भाग रहा था, वो कोई शेर नहीं था। कहा हुजूर ठीक है समझ में आ गया, वो जो गड़ा था वो गड़ा क्या था? कहा वो कब्र थी। कहा कब्र थी? कहा ठीक है हुजूर ये भी समझ में आ गया, उसके अंदर दो जो काले काले बड़े बड़े अजदहे थे वो क्या था? कहा वही तेरे गुनाह थे जो तू समझता है छोटे छोटे गुनाह है, झूठ बोल देता है, गाली दे देता है, चुगली करता है, तो वही तेरे गुनाह थे जो तू गुनाह करता है। वो अजदहों की शक्ल में, अजदहों की शक्ल में वो उस गड़े में मौजूद थे। कहा हुजूर ये समझ में आ गया, लेकिन ये बताएं वो टहनी क्या थी? कब वो टहनी नहीं थी? कब फिर क्या था? कब वो तेरी जिंदगी थी? कहा अच्छा हाँ जिंदगी थी। और वो दो चूहे काले और सफेद रंग के चूहे वो खुतर रहे थे टहनी को, वो कौन थे? कब न टहनी थी और न वो चूहे थे। कब चूहे क्या थे? कब वो तेरा दिन और रात थे। रात आता है दिन आता है रात चली जाती है, दिन आ जाता है, और तेरी जिंदगी के दिन कम होते जाते हैं, तेरी जिंदगी के दिन कम हो रहे हैं। अभी तू 10 साल का है, फिर 20 साल का, फिर 25 साल का, फिर 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक कोई पहुंचता मुश्किल है, और बस मौत आ जाती है। किसी किसी को तो पहले ही मौत आ जाती है। तो तेरी जिंदगी के दिन जैसे ही पूरे होते हैं और मलकुल मौत आ जाते हैं और तेरी रूह को कब्ज कर लेते हैं। कहा हुजूर ठीक है समझ गया, लेकिन वो छत्ता क्या था जो ऊपर लगा हुआ था, जिससे शहद टपक रहा था, मेरी जबान पर गिर रहा था, जिसकी वजह से मैं शेर को भी भूल गया, जिसकी वजह से मैं गधे को भी भूल गया, जिसकी वजह से मैं सारी चीजों को भूल गया, टहनी को भी भूल गया, चूहों को भी भूल गया। वो क्या चीज थी? कहा वही तो दुनिया का मजा था। दुनिया में किस लिए आया है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिर्फ अपनी इबादत के लिए भेजा गया, और आज तो दुनिया में आके दुनिया के कामों में लग गया, दुनिया के कामों में लग गया और गुनाहों पर गुनाह करते जा रहा है। तौबा की तुझे तौफीक नहीं हो रही है, बस वो दुनिया का मजा था। तो छोटे छोटे गुनाह करता है, वो छोटे छोटे गुनाह नहीं होते, बड़े बड़े गुनाह होते हैं। तेरा मेरा हक खाता है, चुगली करता है, हर वक्त गीबत करता है, गाने गुनगुनाते रहता है, तौबा की तौफीक नहीं होती, वो तेरे गुनाह थे। और वो दुनिया का मजे में जब तू पड़ा, भूल गया कि तुझे मरना है, तुझे कब्र के अंदर जाना है, तुझे कब्र के अंदर जो सवाल जवाब होंगे, जो हिसाब किताब, भूल गया। और यही चीज थी, वो समझ गया। तो इंसान को चाहिए कि नेक अमल करते रहा करे, इंसान को चाहिए झूठ से बाज रहे, चोरी चुगली गीबत दूर रहे सब कामों से। आज देखें आप मस्जिदें खाली रहती हैं, नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा पाते लोग। अगर वहीं पर उन्हें कोई फंक्शन में भेजा जाए तो टाइम निकाल लेते हैं, अगर कहीं सफर करने जा रहा है तो टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन अल्लाह के हुजूर उन्हें जाने की तौफीक नहीं होती। अपनी नाक अल्लाह के हुजूर नहीं रगड़ते हैं। मस्जिद तो बना ली पल भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सके। फिर मस्जिदें क्यों बनवा ली जब नमाज की तौफीक नहीं होती है? आज नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदें खाली पड़ी है, हर जगह का ये माहौल है। अल्लाह की बारगाह में दो अल्लाह नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, पंज वक्त नमाजी बनाए, बैतुल्लाह शरीफ का हाजी बनाए।